اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سبسکرائبرز، مری کے علاقہ نیو مری کے موضع پڑھنا میں لینڈ سلائڈنگ کے بعد یہ خیمہ بستی آباد ہو چکی ہے۔ 7 مکان یہاں پر مکمل طور پر تباہ اور 4 کو جزوی نقصان پہنچا، جبکہ کئی متعدد مکانات جو ہیں وہ اب بھی ان کے سروں پر خطرات جو ہیں منڈلا رہے ہیں۔ یہاں کے مکین انتہائی پریشان ہیں۔ اب اس لینڈ سلائڈنگ کے حوالے سے مختلف مگوئیاں جو ہیں وہ علاقے میں سننے کو مل رہی ہیں، لیکن اللہ کی ناراضگی ہے کہ زمین پھٹتی ہے، لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، زلزلے آتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان کامل ہے، لیکن بطور مسلمان ہمیں ہر کسی کا خیر خواہ ہونا چاہیے، ہر کسی کے بارے میں اچھائی سوچنی چاہیے، کیونکہ اچھائی سوچنے والے ہی ایک اچھے معاشرے کے اور ایک اچھے انسان اور مسلمان ہوتے ہیں۔ پڑھنا کے بعد مری کی یونین کونسل پھگواڑی کے علاقہ نم رومال میں جو ہے وہاں بھی لینڈ سلائڈنگ نے سر اٹھا دیا۔ ایک مکان یہاں پر بھی مکمل طور پر اطلاعات ہیں کہ وہ تباہ ہو چکا ہے، ایک کو جزوی نقصان پہنچا ہے، اور کئی مکانات یہاں پر اس لینڈ سلائڈنگ اور زمین کے سرکنے سے، اس زمین کے چلنے سے خطرات کے اندر ہیں۔ یہاں کے مکین بھی انتہائی پریشان ہیں۔ ایک قائد نامی شخص کی جانب سے جو ہے وہ تحصیلدار مری کے آفس میں درخواست دی گئی ہے، ولعلم اب ان کی طرف سے دی گئی ہے، ان کے کسی عزیز و اقارب یا بھائی کی طرف سے دی گئی ہے۔ اس درخواست میں اس مکان کا ذکر کیا گیا جس کے مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ان کے تقریباً تمام ہی کمرے جو ہیں وہ اس لینڈ سلائڈنگ کی زد میں آ چکے ہیں اور ملبہ سارا ان کے گھر کے اندر داخل ہو چکا ہے، اور تقریباً 20 سے 25 لاکھ روپے کے درمیان جو ان کی انویسٹمنٹ تھی، جو اپنا آشیانہ بنایا تھا، وہ اب خطرے کے نشان میں بدل چکا ہے۔ یہ آپ کمرے کے اندر کے مناظر دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ملبہ پڑا ہوا ہے، لیکن مری کی یونین کونسل پھگواڑی جو ہے یہ مری کی بہت ہی اہم یونین کونسل ہے۔ تمام ہی سیاسی جماعتوں کے جو ہیں وہ جنرل سیکرٹری صاحبان جو ہیں وہ تقریباً اسی یونین کونسل سے تعلق رکھتے ہیں، اور ذرائع ابلاغ سے تعلق رکھنے والے میڈیا مالکان جو ہیں، جن میں ABN نیوز ہے، اوصاف ہے، مسلمان اخبار ہے، اذکار اخبار ہے، ہل سٹار ہے، یہ جو ہیں پھگواڑی سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ پھگواڑی میں خطروں کے ساتھ ساتھ جو کشمیر پوائنٹ میں یہ انگریز دور سرکار میں 1852 میں یہ تالاب بنائے گئے جو اس وقت کی آبادی کو پانی جو ہے وہ سپلائی کرتے تھے، ان تالابوں کی لیکیج جو ہے یہ آپ دیکھ لیں گے۔ جب موجودہ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو ان کے دور میں 57 کروڑ روپے کی خطیر رقم خرچ ہوئی تھی کہ یہاں پر چپس لگائی جائے گی، لیکن یہاں پر ٹائلیں لگا کر ہندیر نگری، چوپٹ راج، یہاں کے مقامی سہولت کاروں سے مل کر جو ہے بڑی رقم ہڑپ کی گئی اور قوم کا پیسہ ضائع کیا گیا، اور یہ انہی تالابوں کا پانی جو نشیبی علاقوں سے نکل رہا ہے، اس کے یہ ویڈیو مناظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ زمین جو ہے بالکل دلدل کی طرح ہے، اور اس سے اگر یہ زمین سرکنا شروع ہو گئی اور یہ بالکل ہل بھی رہی ہے، لینڈ سلائڈنگ کے اس پہ آثار نظر آ رہے ہیں۔ اگر اس زمین نے ہلنا شروع کر دیا اور لینڈ سلائڈنگ ہوئی تو اس سے میاں محمد نواز شریف جن کا گھر اس سے اوپر ہے، وہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری سابق وفاقی وزیر کیڈ، اس کے بعد احد ہیں، ملک احد جو لاہور سے نون لیگ کے سابقہ صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں، یہ سارے مناظر کشمیر پوائنٹ کے تالابوں سے لیک ہونے والے پانی کے ہیں، جو دن رات پانی لیک ہوتا ہے اور لیک ہو کر یہ سڑکوں کے اور ندی نالوں کے ذریعے یہ بہتا ہے، زمین کے اندر یہ پانی دھنس رہا ہے، اور یہ زمین کو اگر لے کر گیا تو اس سے ویو فورتھ روڈ، جیکا گلی مال روڈ، لور جیکا گلی روڈ، مری امپرومنٹ ٹرسٹ، اور اس کے علاوہ مری مسیاڑی کہ جو ہے وہ متعدد مکانات جو ہیں جن کی تعداد ہزاروں میں بنتی ہے، 2-3 ہزار کے قریب یہ مکانات ہوں گے،
وہ بھی خطرے میں آ سکتے ہیں، کیونکہ بڑی ہیوی لینڈ سلائڈنگ ہے۔ اور یہ پانی آپ دیکھ لیں کہ یہ کیسے نکل رہا ہے، یہ آپ کے سامنے یہ ساری ویڈیو کے مناظر ہیں۔ یہ کشمیر پوائنٹ کے تالابوں کے پانی ہے، لیکیج ہے، جس کی 2014 میں نے خود بھی اپلیکیشن دی تھی۔ اس وقت یہاں اسسٹنٹ کمشنر طاہر فاروق تھے، جو بعد میں ڈی سی راولپنڈی بھی لگے۔ لیکن یہ دیوار بھی آپ دیکھیں جو گری ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے، پتھر نظر آ رہی ہے، یہ بھی کشمیر پوائنٹ کے تالابوں کی لیکیج کا ہی سارا کمال ہے۔ یہ آپ دیوار گری ہوئی دیکھیں کہ کیسے اس نے ڈیمیج کیا، اور اس کے ساتھ گھر ہے، گھر کو بھی یہ ڈیمیج کر سکتی ہے اگر اس پانی کا کوئی لیکیج کو نہ روکا گیا اور اس کا تدارک نہ کیا گیا، اور یہاں پر نالے نہ بنائے گئے تو روڈز اور آبادی خطرے میں ہے۔ مری جو اہم سیاحتی مقام ہے، اس سیاحتی مقام کو بھی جو ہے خطرہ ہے۔ اور ملکہ کوثر مری اس وقت چٹا موڑ میں بھی ہمیں لینڈ سلائڈنگ کی جو ہے وہ اطلاع مل رہی ہے۔ وہاں کے حوالے سے سوشل میڈیا پر کافی چیزیں جو ہے وہ اپلوڈ ہو چکی ہیں۔ بجلی کا ٹرانسفارمر ابھی تک وہاں پر اطلاع ہے کہ واپٹا نے جو ہے وہ وہاں سے شفٹ نہیں کیا۔ اگر لینڈ سلائڈنگ وہاں پہ بھی زوروں پہ ہو جاتی ہے تو پھر ٹرانسفارمر شفٹ کرنا شاید مشکل ہو۔ تو در و دیوار جو انگریز دور کے بھی بنے ہوئے ہیں وہ بھی لینڈ سلائڈنگ ہلا رہی ہے، جس کی بڑی وجہ مری میں ماضی میں ہونے والی تعمیرات ہیں۔ اور مری سڑکوں کنارے جو انگریز دور کی بنی ہوئی دیواریں تھیں ان کو اکھاڑ کر تو پتھر وہاں سے غائب کیے گئے۔ ابھی بھی آپ اگر مری میں آپ کو گھومیں تو آپ کو متعدد تعمیرات نظر آئیں گی۔ ملکہ کوثر مری کا جو اصل حسن ہے وہ یہ سیاح ہیں، جو آپ نے پچھلی ویڈیو بھی دیکھی، یہ بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ساری ملکہ کوثر مری کی جو ہے رونق ہے، یہ معیشت کا ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہاں مری چہل قدمی کرنے والے جو سیاح ہیں، جو بچوں کے ساتھ فیملیز کے ساتھ آتے ہیں، یہ حکومت کو بڑا ریونیو دیتے ہیں، اور بڑا ریونیو جو ہے اس سے حکومت کا جو نظام چلتا ہے۔ تو یہ اب سب مری کے سٹیک ہولڈرز، مری انتظامیہ اور ارباب اختیار، حکومت پنجاب، محکمہ پبلک ہیلتھ، ان سب کے سوچنے کا مقام ہے کہ کس حد تک غور کرتے ہیں، اور مری میں جو جگہ جگہ خطرات منڈلا رہے ہیں ان کا تدارک کیسے کیا جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ حکومت وقت اور منتخب قیادت اور مری میں موجود جو محکمہ جات ہیں اور مری کے سٹیک ہولڈر ہیں وہ اس حوالے سے ضرور غور کریں گے، ورنہ مری کی معیشت تباہ ہو جائے گی۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔